بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کر بھلا ہو بھلا آخر بھلے کا بھلا۔ جی ہاں، حدیث نمبر 624 اسی ضمن میں ہے، ضرور سنیں۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 624۔ کسی کا فائدہ کرو گے، بھلے ایک ٹہنی کیوں نہ پیچھے ہٹا دو گے، جنت کے حقدار بن جاؤ۔ سنیے حدیث، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ ایک شخص کہیں جا رہا تھا، اس نے راستے میں کانٹوں والی ایک شاخ پڑی ہوئی دیکھی تو اسے ہٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو قبول کیا اور اس کی بخشش کر دی۔ سبحان اللہ۔ کانٹوں والی ٹہنی کو فقط پیچھے ہٹایا تو اللہ نے بخشش کر دی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے کیا ارشاد فرماتے ہیں، اسی حدیث کا اگلا حصہ، حضور نے فرمایا شہداء کی 5 قسمیں ہیں۔ شہیدوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5۔ طاعون زدہ شخص، پیٹ کی بیماری سے مرنے والا شخص، ڈوب کر مرنے والا شخص، دیوار کے نیچے دب کر مر جانے والا شخص، اور اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا شخص۔ یہ سب کے سب شہادت کے رتبے میں آئیں گے۔ ہائے 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 ہائے۔ طاعون میں جو مر گیا، یعنی اس سے یہ بھی مراد ہوا کہ وبائی امراض میں مبتلا ہو کر جو مرنے والا وہ شہادت کا رتبہ پائے گا۔ پیٹ کی بیماری سے مرنے والا، ڈوب کر پانی میں نہاتے ہوئے یا کسی بھی طریقے ڈوب کر مر گیا، وہ بھی شہید۔ دیوار گر گئی، اچانک دیوار گر رہی تھی، وہ بھی شہید۔ اور اللہ کی راہ میں لڑنے والے کی تو کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، نبی محتشم امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، آگے کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ اذان دینے اور پہلی صف میں شامل ہونے میں کتنا ثواب ہے، اور پھر انہیں اس کام کا موقع صرف قرآن دازی کے ذریعے مل رہا ہو تو وہ اس کے لیے قرآن دازی بھی کر لیں گے۔ اور اگر انہیں یہ پتہ چل جائے کہ جلدی نماز ادا کرنے میں کیا فضیلت ہے تو وہ لوگ تیزی سے اس کی طرف آئیں گے۔ اور اگر انہیں یہ پتہ چل جائے کہ عشاء اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے میں کتنی فضیلت ہے تو یہ ضرور شریک ہوں گے، خواہ انہیں گھسٹ کر آنا پڑے، یعنی بیمار بھی ہوں گے تو وہ ضرور آئیں گے۔ لیکن آج کچھ معاملات اس کے برعکس ہیں، ہم نے ان چیزوں کی طرف غور کرنا چھوڑ دیا۔ حضرات محترم، نبی محتشم امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، میرا مقصد ہے آپ کو قرآن و سنت کی تعلیمات، دلائل اور حقائق سامنے رکھ کر دی جائے، اور آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ان باتوں کو توجہ سے سنا کریں، عمل کرنے کی کوشش کیا کریں، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کیا کریں، تاکہ یہ آواز بلند سے بلند ہوتی جائے، یہ آواز دوسروں تک پہنچتی جائے، اور آپ کی صرف ایک کلک سے اگر کوئی اس چیز پر عمل کرے گا تو آپ کو بغیر کسی چیز کے، بغیر کسی ہیل و حجت کے ثواب ضرور ملے گا۔ اللہ تعالیٰ میرے اہل و عیال، آبا و اجداد کی کامل اکمل بخشش فرمائے، آپ سب کے اہل و عیال کی بھی اللہ تعالیٰ کامل اکمل بخشش فرمائے، آمین ثم آمین۔